حضرت مولانا اکرام الحق خیری صاحب سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا موتاکم بالخیر۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام کل بنی آدم اذا مات انقطع عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو لہ او علم ينتفع به، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحب صدر گرامی قدر حضرت مولانا سلیم احمد صاحب صدیقی دام برکاتہم العالیہ، برادر مکرم معظم مشفق حضرت مولانا امام قاسم صاحب مدث اللہ العالی، قابل صد احترام علماء کرام، اور میرے سامعین و حاضرین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج میں ایک ولی کامل کی تعزیتی جلسے میں موجود ہوں، اور یہاں آنے کی میں نے خود نہ چاہتے ہوئے بھی آنے کا پروگرام بنایا، اس لیے کہ میں دل سے یہ مانتا ہوں کہ میری ایک ملاقات ان کی زندگی میں اور دوسری ان کے چہرہ انور کو دیکھنا ان کی وفات کے بعد 2 دفعہ ہوئی۔ دونوں دفعہ میرا دل، میں یقین سے کہتا ہوں، نہایت مطمئن ہوا، بہت زیادہ سکون ملا۔ ہاسپٹل میں جا کر ان سے ملاقات کرنے کے میں جو گفتگو ہوئی اس میں بھی، اور ان کی نعش مبارک کو دیکھنے اور چہرہ کو دیکھنے سے اس میں بھی، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی آج میں نے حاضری دی، یہ سمجھ کر کہ اس محفل میں علماء کرام بھی تشریف لائیں گے، ان کے بیانات ہوں گے، اور پھر اس شخصیت کا تذکرہ ہوگا کہ جن کی ملاقات سے میرا دل مطمئن ہے، تو انشاءاللہ رب کریم مجھے بھی ان کے فیوز و برکات سے بہرمند فرمائیں گے۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ میری یہ دعا فرمائیں کہ میں بھی ان کے اس برکات کو کچھ حاصل کر سکوں اور میرے لیے بھی ذریعہ نجات بن سکے۔ آپ سب حضرات یہ جانتے ہیں کہ اب یہاں جتنے بھی ہم جمع ہیں، نسباً قبیلے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، بلکہ وطن کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ ہمیں آپس میں نسبی تعلق بھی بہت کم ہے، خاندانی تعلق بھی نہیں ہے، وطنی تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر تعلق ہے تو میرا اور آپ کا اور تمام ناظرین و موجودین کا وہ صرف اور صرف دینی ہے، اسلامی ہے۔ دین اور اسلام نے ہمیں یہاں جمع کیا،
اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس آیت کریمہ سے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خالق و مالک مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہے سورہ رحمان کے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا میں جو آیا وہ جانے کے لیے آیا، کسی انسان کو اس دنیا میں دوام حاصل نہیں، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، اس لیے کہ لو کانت الدنیا تبقى لأحد لکان رسول اللہ فیہا مؤبدا۔ اگر یہ دنیا کسی کو اپنے پیٹ میں رکھتی اور رہنے دیتی تو پھر تمام انسانوں کے مقابلے میں آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے، ازواج مطہرات کے سرتاج اور 4 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کے باپ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہاں سے ہر ایک نے آنے والا، ہر ایک کو چلے جانا ہے، لیکن جانے کا بڑا فرق ہے۔ کسی کے جانے پہ شادیانے بجتے ہیں، کسی کے جانے پہ خوشیاں ہوتی ہیں، کسی کے جانے پہ مسرتوں کا ایک انبار ہوتا ہے، اور کسی کے جانے پہ رونا اور دھونا ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو میں نے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ میں خاص طور پر مخاطب ہوں اپنے بزرگوار حضرت مولانا سلیم احمد صاحب سے اور برادر مکرم حضرت مولانا امام قاسم صاحب سے، خاص طور پر ان سے مخاطب ہوں کہ ہر ایک نے جانا ہے۔ ہمارے وہ بزرگ، ہمارے ولی کامل اپنے وقت کے غزالی، اپنے وقت کے گویا کہ اللہ کے محبوب بندے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ظاہری طور پر ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر چلے گئے، ایک خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں جا کر بساوا کیا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے، لیکن اللہ نے ہمیں بتلایا کہ یہ جانا جو ہے ایک شکل میں باقی رہ سکتا ہے، اور باقی رہنے کا یہ ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جس شخص نے اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے شب و روز میں اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، رب کریم فرماتے وہ مرتے نہیں ہیں، وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں، ان پہ موت نہیں آتی۔ موت یہی ہے کہ مکان تبدیل ہو گیا، خاندان تبدیل ہو گیا، جگہ تبدیل ہو گئی، لیکن اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ وہ کبھی بھی کسی زبانوں سے علیحدہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میں یہ ترجمہ ایک موقع پہ کر رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ مولانا یہاں وجن کے معنی چہرے کے آتے ہیں، آپ نے وجن کا معنی کیا کیا؟ میں نے پھر سمجھانے کے لیے عرض کیا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ قرآن مجید کا مفہوم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جب غلاموں کو لے لے کر مال خرچ کر کے آزاد کرتے تھے تو فرمایا کہ اس وقت ان کے دل کے اندر ایک ہی چیز تھی، حالانکہ واقعہ یہاں آتا ہے کہ والد محترم نے کہا کہ ابو بکر تم غریبوں کو، کمزوروں کو خریدتے ہو اور اس کو آزاد کر دیتے ہو، کیوں نہیں کسی طاقتور کو، کسی باہمت کو خریدو کہ تمہاری ضرورت کے وقت تمہارے کام آئے، ان کو کیوں خریدتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے یہی جواب دیا تھا جس کا ترجمہ قرآن مجید میں ہے، فرمایا کہ میں خریدتا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، رب کریم کے لیے خریدتا ہوں کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔
یہی قرآن مجید نے کہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کوئی کسی کا احسان ابو بکر پر نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، سوائے اس کے کہ رب کریم کی رضا چاہتے تھے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ جیسے وجہ کا ترجمہ وہاں رضا ہے، تو کل من علی فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میں وجہ کے معنی بھی رضا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس کی زندگی اپنی ذات کے لیے گزری تھی وہ نہیں، اور جس کی زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے گزری تھی، وہ کبھی بھی مرتے نہیں ہیں، وہ قیامت تک کبھی بھی زندہ رہیں گے اور قیامت کے بعد تک بھی زندہ رہیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تبھی امام الانبیاء نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے جتنے بھی موتا ہیں ان کو خیر کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ یاد کیا کرو۔ آج یہ یاد یہی ہے کہ ہم اس ولی کامل کی زندگی کے جتنے محاسن ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، ان کو یاد کریں تاکہ پھر ہم بھی ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور جیسی زندگی بہترین وہ گزار کر گئے ہیں ویسی زندگی بہترین ہماری بھی گزرے اور ہمیں بھی وہی فائدہ ملے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ایک مسئلہ جو سب آپ حضرات جانتے ہیں، علماء کرام سے خطاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سب حضرات یہ جانتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جو خود عمل کرتا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے خود عمل بھی کرتا ہے، آگے عمل کرنے کی تبلیغ بھی کرتا ہے، تلقین بھی کرتا ہے، آگے ان کو نصیحت بھی کرتا ہے۔ دونوں انسانوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کو ہم شروع کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرا اور آپ کا مسلک یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا مسلک یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ابھی تک ختم نہیں ہوا، آج بھی ان کا علم بڑھ رہا ہے، آج بھی ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آج بھی ان کی اکاؤنٹ جو نیکیوں کا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتلایا، صحابہ کرام نے عمل کیا، وہ صحابہ کرام کا عمل اپنے لیے بھی ہے، امام الانبیاء نے بتلایا، ان کے اکاؤنٹ کے اندر ان کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے تابعین کو بتلایا، تابعین کو بتلایا ہوا جو عمل ہے یہ صحابہ کرام کو بھی ملے گا اور ان کے توسط سے امام الانبیاء کو بھی ملے گا۔ اسی طرح کہ تابعین تبع تابعین کو آگے بڑھتے چلے جائیں جہاں تک دنیا یہ باقی ہے۔ اگر وہ عمل جو امام الانبیاء نے بتلایا تھا وہ بڑھتے بڑھتے آج کی دنیا میں آیا ہے تو فرمایا کہ اس کا سارا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھے گا، صحابہ کرام کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تابعین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، تبع تابعین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے جب یہ بات ہمارے اس ولی کامل جناب قاری اظہار الحق صاحب، اظہار احمد قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، یہاں پہنچے گا، تو اس وقت گویا کہ یہ نامہ اعمال بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جب ان کی باتوں پہ آگے ان کا بیٹا، ان کا خاندان، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار یا ان کے روحانی تعلق دار جیسے کہ ہم ہیں، جب وہ اس پر عمل کریں گے تو ثواب ان کو بھی برابر آگے بڑھتا چلا جائے گا اور مسلسل اس کو ملتا رہے گا۔ میں ایک موقع پر ایک بزرگ کا ایک مقولہ پڑھ رہا تھا، ذرا توجہ کرنے کی یہ بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی محلے کا امام اپنے نمازیوں کو نماز پڑھا کر چلا جائے اور گھر میں جا کر وہ سو جائے اور نمازی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے رہیں اور وہ جو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی عبادت کرتے رہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ ان کے امام کی عبادت کے مقابلے میں نمازیوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ میں نام بھی لے دوں، کون بزرگ تھے؟ مولانا الیاس گمن دام برکاتہم، ان کا یہ باقاعدہ کلپ میرے پاس تھا اور اس میں لکھا انہوں نے فرمایا کہ امام کو جہاں اپنی نماز پڑھنے کا ثواب ملا
وہاں مقتدیوں کے پڑھنے کا ثواب بھی ملا، اور مقتدی جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی امام کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جائیں گی اور اتنی بڑھائی جائیں گی۔ اس لیے وہ امام اپنی جگہ پر گویا کے فائدے میں ہے، اگرچہ وہ بعد میں نفل نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے اور نیکیاں نہ کرے، لیکن اگر کرے تو ماشاءاللہ نور اللہ نور۔ پھر کہنے کیا ہے؟ میں یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ مولانا اظہار احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ الف الف مرہ جب وہ جس مسجد میں امام آئے ہیں، جیسے حضرت مولانا نعمانی صاحب نے فرمایا، میں اس مسجد میں بھی ایک سائیڈ میں تھا، چند آدمی، میں چونکہ ناواقف تھا، مجھے یہ بتلایا گیا ان کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، مولانا امام قاسم صاحب سے واقفیت تھی لیکن بھائیوں سے نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ دو بزرگ ہیں رو رہے، زار و قطار رو رہے۔ میں آگے قریب ہوا، میں نے قریب ہو کر ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کر میں نے کہا کہ آپ مولانا کے رشتہ داروں میں سے ہیں کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم مولانا کے مقتدیوں میں سے ہیں، مولانا کے مقتدیوں میں سے ہیں۔ اور مولانا نے اپنی زندگی کا وہ منظر پیش کیا جو 40 سال امام الانبیاء نے اپنی قوم میں گزارنے کے بعد ببانگے دوہل یہ فرمایا تھا، الستو بربکم، اب فرمایا تھا کہ میں کیا تم میں 40 سال نہیں رہا ہوں؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اس سے پہلے تمہیں 40 سال گزارے ہیں، ان 40 سال میں میری آنکھوں کا گناہ، میرے کوئی ہاتھوں کا گناہ، میری زبان سے غلط بات، کوئی میرے عمل سے غلط بات، میرا قدم غلط جانب کو اٹھا ہو، تو سب نے کہا تھا کہ نہیں، آپ کے وجود سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہر طرح سے آپ کو گویا کہ سکون ہمیں ملا ہے، آپ سچے بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ ہر اعتبار سے، آپ سے مظلوم جو ہے اس کے ظلم کی داد رسی تو ہوئی ہے اور آپ نے ظلم نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو ان نمازیوں نے یہی بات کہی تھی، بزرگ تھے حضرت کے، گویا کہ میرا خیال یقیناً جو ہم عمر ہوں گے، کہتے ہم شروع سے لے کر آج کے دن تک ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں جب تک یہ پڑھانے کے قابل تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان سے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا کام نہیں دیکھا جو خلاف شرع ہو۔ اور پھر ان کا جملہ یہ تھا کہ ہم نے ان کے درس کے اندر بیٹھ کر بہت کچھ حاصل کیا، جو کچھ ہمیں یہ نماز روزہ آتا ہے یا ہمارے نوجوانوں کو آتا ہے وہ ان کی برکت سے ہوا۔ آج ہمیں رونا اس بات پر ہے کہ آج وہ ہمارا مخلص، وہ ہمارا معلم، وہ ہمیں سمجھانے والے، وہ ہمارے خطیب اور امام وہ نہیں رہے، اس پہ رونا آ رہا ہے۔ بس یہی چیز ہے اصل رشتہ داری کی، یہی رشتہ داری مجھے یہاں لائی ہے، یہی رشتہ داری مولانا نعمانی کو یہاں لائے ہیں، یہی منور صاحب کو لے کر آئے ہیں، یہی ان علماء کو لے کر آئے ہیں۔ باہر صورت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری اس رشتہ داری کو اور آگے بڑھائے اور آگے بڑھائے، اور مولانا امام قاسم صاحب اور ان کے بھائی جان اور اس طرح ان کی برادری کو جو اس موقع پر انہیں بحیثیت ایک بشر کے ان کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، آخر میں پھر مولانا امام قاسم صاحب اور ٹی وی جو اقرا ٹی وی ہے چینل ہے ان کو اور حضرت سے بھی گویا کہ میں آخر میں یہ کہوں گا، ضرور عرض کروں گا کہ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ہم آنے والوں کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں تاکہ ہمیں بھی اسلام سے بھٹکنا نہ ہو، اسلام کے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔